أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کو آیت استخلاف بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے، یعنی امت محمدیہ کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا۔ کیسے خلیفہ بنائے گا؟ یعنی خود خدا تعالیٰ بنائے گا ان کو، خود خدا ان کو کھڑا کرے گا کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان سے پہلے کما استخلف الذین من قبلہم سے مراد یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعد آپ کی شریعت کو تازہ کرنے کے لیے، تجدید کرنے کے لیے مختلف اوقات میں سینکڑوں نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے تھے۔ یہاں پر کما استخلف الذین من قبلہم سے مراد وہ انبیاء ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو تازہ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً جو اللہ تعالیٰ کھڑا فرماتا رہا تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا۔
جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہوں گے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت استخلاف ہے، اس کے متعلق یہ جو اللہ فرماتا ہے اس آیت میں کما استخلف الذین من قبلہم، کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، یہاں پر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی تفسیر صغیر میں یہ جو الفاظ ہیں کہ جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، یہاں پر وہ ایک نوٹ دیتے ہیں۔ یہ جو نوٹ ہے ان کی تفسیر صغیر کا جو صفحہ 453 ہے، وہاں پر دوست جو پڑھوں گا ان کا اسٹیٹمنٹ وہ پڑھیں۔ وہ فرماتے ہیں اس کے مطلب کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اس کی تشریح میں وہ فرماتے ہیں پہلے لوگوں میں شخصی خلافت ہوئی جیسا مسیح علیہ السلام کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ پس اس مثال سے آیت کا مضمون واضح ہو گیا، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ خلافت انتخابی ہوگی نہ کہ نسلی۔ مسیحیوں میں تو نسلی ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کے بڑے پادریوں کے لیے شادی حرام ہے، اور یہود میں زیادہ تر خلافت الہام سے ہوئی، جیسے یوشع موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے، اس طرح داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے اور وہ صاحب الہام تھے۔ میں یہاں پر سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آگے جا کر میں آپ کو حوالہ بھی دوں گا۔ حضرت مرزا غلام احسن جنہیں اللہ تعالیٰ نے بطور حکم و عدل مبعوث فرمایا اس اسلام میں، ان کا یہ بیان ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں آپ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے تھے، یہاں پر کما استخلف الذین من قبلہم سے مراد ان کی خلافت ہے، ان نبیوں کی خلافت ہے۔ وہ دین موسوی کے مجدد تھے، یعنی گاہے بگاہے اللہ ان کو کھڑا کرتا رہا۔ وہ دین جو موسیٰ تھا علیہ السلام کا، توریت ان کی کتاب تھی، اس کی تجدید کرتے رہے تھے۔ یہاں پر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد فرماتے ہیں جیسے مسیح علیہ السلام کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ مسیح علیہ السلام کے بعد یہ جو کیوں انہوں نے غلط بات لکھی ہے، انہوں نے مسیح علیہ السلام کے بعد تو کوئی خلافت ہی نہیں ثابت ہوتی۔ جب صلیب کا واقعہ ان کے ساتھ پیش ہوا، سارے حواری بھاگ گئے تھے، حواری جو تھے۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہ جو حواری تھے موسیٰ کی زندگی میں ہی ان میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور ایٹ اے ٹائم آف صلیب یہ سارے لوگ بھاگ بھوگ گئے تھے، کمزور لوگ تھے، منافقت دکھائی ان لوگوں نے۔ تو صلیب کے وقت اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پیارے برگزیدہ نبی کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ یہودیوں کے شر سے بچا کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ کہاں پہنچایا یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو ہم تو ایمان رکھتے ہیں، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ادھر کشمیر کی طرف لے آیا تھا، ادھر ہی وہ فوت ہوئے۔ تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ کہاں ان کو بیچاروں حضرت مسیح صاحب نے مریم علیہ السلام کو کہاں ہوش تھی کہ اپنا خلیفہ بناتے وہاں پہ، وہ تو اپنی زندگی کے ان کو لالے پڑ گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کی زندگی میں جو سینٹ پالوس تھا، یہودی تھا، وہ مسیح علیہ السلام کی شدید مخالفت کرتا رہا، اور صلیب کے واقعے کے بعد یہ شخص جو تھا سینٹ پالوس کے نام سے یہ عیسائیت میں جانا جاتا ہے، اس کو وہ نبی بھی کہتے ہیں، ولی بھی کہتے ہیں، اس شخص نے سارے زجر کیے عیسائیت میں۔ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو تھی اصل پاک پاکیزہ، اس کو سب کو ستیہ ناش اس بندے نے کیا۔ اور آگے جو پپائیت چلی جو اسی کی دی ہوئی ہے، عیسائیت میں کھڑی کی ہوئی ہے، یہ کوئی خلافت ہے؟ پپائیت کو خلافت ہے؟ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد مسیح علیہ السلام کا نام بھی یہاں پر لے گئے ہیں، صرف ان کے اپنے مقاصد تھے کچھ بشیر الدین محمود کے، کہ انہوں نے اپنی جماعت میں اپنے بعد انہوں نے پاپائیت طرز کی خلافت چلانی تھی،
کہ ہمارا خاندانی اقتدار ہمیشہ ہمیشہ لیے قائم ہو جائے. تبھی وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ سب جھوٹ اور دجل ہے ان کا، کیونکہ کمستخلف الذین من قبلہم سے مراد حضرت مرزا غلام صاحب حق مدر فرماتی ہیں، اس سے مراد حضرت موسیٰ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے تھے وہ دین موسوی کے مجدد تھے. یہاں پر کمستخلف الذین من قبلہم سے وہ خلفاء مراد ہیں. مرزا صاحب نے کہیں بھی اپنی کتابوں میں یہ نہیں فرمایا کہ مسیح السلام کے بعد کو خلافت جو پاپائیت شروع ہوئی یہ اس کے مستحق ہیں، قطعاً نہیں ہے. لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد، اب لوگوں کو عام احمدیوں کو کیا پتہ ہے، وہ تو بڑے مزے لے لے کے تفسیر صغیر پڑھتے ہیں کہ بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں. تو یہ انہوں نے کہا ایک دجل ہے، ایک فریب ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سینٹ پالوس تھا، یہ پاپائیت کی حقیقت کیا ہے. سنیے، میں چند لائنیں پڑھ دیتا ہوں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ علیہ السلام مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحات 291 292 پر فرماتے ہیں. بڑے اختصار کے ساتھ میں بتا رہا ہوں اس شخص کے متعلق. تفصیل انشاءاللہ کبھی پہلے ہی میں نے اپنے خطبات میں بتائی ہوئی ہے، مضامین میں کبھی موقع ملا بعد میں بتاؤں گا. حضور صاحب فرماتے ہیں، تثلیث اور 3 خداؤں کی بنیاد دمشق سے ہی پڑی تھی. کیا ہی منحوس دن تھا جب پولس یہودی ایک خواب کا منصوبہ بنا کر دمشق میں داخل ہوا تھا، اور بعض سادہ لو عیسائیوں کے پاس یہ ظاہر کیا کہ خدا بند مسیح مجھے دکھائی دیا، اور اس تعلیم کے شائع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ گویا وہ بھی ایک خدا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بس وہی خواب تثلیث کے مذہب کی تخم ریزی تھی. غرض یہ شرک عظیم کا کھیت اول دمشق میں ہی بڑھا اور پھولا، اور پھر یہ زہر اور جگہوں میں پھیلتی گئی. سامعین کرام، یہ جو پاپائیت ہے یہ صرف یہ یہودی جو پولوس تھا، انتہائی خبیث آدمی تھا. اپنی زندگی میں اس نے یہ تثلیث کی بنیاد ڈالی، جھوٹا خواب بنایا اپنے پاس سے. اور ایسے ہی مرزا بشیر الدین محمود نے بھی ایک جھوٹا نفسانی خواب کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کیا جماعتی احمدیہ میں. تو اس نے وہاں پر 3 خداؤں کا تثلیث کا عقیدہ جاری کر دیا. اور موجودہ جو پاپائیت ہے، جو عیسائیت ہے، تو اسی کی تو ہے. یہ کو خلیفے ہیں مسیح علیہ السلام کے. یہ جو پاپ ہیں یہ تو کاذب لوگ ہیں، خدا کے مشرک ہیں یہ لوگ. تو مرزا بشیر الدین محمود نے چونکہ اپنے بعد اپنی جماعت احمدیہ میں اپنی خاندانی نام نہاد خلافت بنا کے اس کا دھندا شروع کرنا تھا، اس لیے وہ یہاں پر کمستخلف الذین من قبلہم کی غلط طور پر تشریح کرتے ہوئے مسیح السلام کی جو پاپائیت ہے بعد میں شروع، ان کا بھی حوالہ دے رہے ہیں. حالانکہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم و عدل تھے انہوں نے کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے بارہا سینکڑوں جگہ فرمایا ہے کمستخلف الذین من قبلہم سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے جو گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ نے امت موسیٰ میں جو نبی کھڑے کیے تھے، مبعوث فرمائے تھے، جو کہ دین موسیٰ کے مجدد تھے، یہ مراد ہے. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود جو تھا، ان کے اپنے ایک پروگرام تھے. ان کی باتوں میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے. ایک بات کرتے ہیں، بعد میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ اس کو خوش ہو جاتے ہیں بھی بڑا نیک آدمی ہے یہ بات کر رہا ہے. بعد میں پھر پتہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو خوش کر رہا ہوں، بعد میں اپنی اصلیت کے مطابق اپنے بیانوں کو بدل لیتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہاں پر دیکھیں کہ وہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی تقریر برکات خلافت، یہ انوار العلوم جلد 2 صفحہ 170 پر بابانگ دہل اعلان کرتے ہیں. کیا اعلان کرتے ہیں سنیے. وہ کہتے ہیں بیٹا باپ کے بعد خلیفہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتقاد تھا، اور میرا بھی یہی اعتقاد ہے. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد انتخاب خلیفہ کے متعلق فرمایا کہ میرے بیٹے سے اس میں مشورہ لیا جائے، لیکن اس کو خلیفہ بننے کا حق نہ ہوگا. بڑی اچھی بات کی انہوں نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کچھ کیا تھا. لیکن آگے اسی تقریر میں اگلے صفحہ پر فرماتے ہیں، یہ بھی سن لیجیے، اپنا ان کا سٹیٹمنٹ سن لیجیے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تو یہ جائز ہی نہیں سمجھتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو. ہاں اگر خدا تعالیٰ معمور کر دے تو یہ الگ بات ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. اب میں اپنے احمدی قادیانی یا قبرستانی احمدی بھائی سادہ جو ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو بیان ہیں اس کے کیا ان کے بعد بشیر الدین محمود کے بعد
جماعتی احمدیہ قبرستان میں جو نام نیاز خلافت کا سلسلہ ہے جو کہ دراصل بلائے دمشق ہے، یہ نام نیاز خلافت کیا جو ان کے بیانوں کے مطابق ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹے کو تو میں سمجھتا نہیں ہے، ٹھیک ہی نہیں ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، میں بھی اس طرح سمجھتا ہوں۔ ان کے یہ بیان ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیا یہ بیان دے کے۔ اندر سلسلہ کیا شروع ہے؟ کیا یہ نسلی خلافت نہیں ہے ان کی نام نہاد؟ کیا بشیر الدین محمود کے بعد ان کا بیٹا خلیفہ نہیں بنا؟ اگر وہ بندہ صادق ہوتا اپنے بیانوں میں تو کہہ کے جاتا دنیا میں کہ جناب میرے بعد میرے کسی بیٹے کو جماعتی احمدیہ خلیفہ نہ بنائے، میرا جانشین نہ بنائے۔ لیکن بیان وہ دیتا رہا، لیکن وہ کیوں نہیں نصیحت کر کے گیا، بلکہ ایسے کام کر کے گیا ہے، حاذا من فضل ربی وغیرہ ہوو ناصر، ایسے اشارے دے گیا کہ میرے بعد میرے بیٹے مرزا ناصر کو خلیفہ بنانا۔ اچھا، یہ تو یہ بیان ہے۔ اس کے بعد اگلا سنیے بیان اس کا ہے کہ یہ ہے، مجھ پر یہ بہتان لگایا گیا ہے کہ گویا میں اپنے بعد اپنے کسی بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ایسا خیال کرے، ایسا خیال بھی دل میں لائے، تو وہ اسی وقت احمدیت سے نکل جائے گا۔ بلکہ میں جماعت سے کہتا ہوں کہ وہ دعائیں کریں کہ خدا تعالیٰ میری اولاد کو اس قسم کے وسوسوں سے پاک رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اس پروپیگنڈا کی وجہ سے میرے کسی کمزور بچے کے دل میں خلافت کا خیال پیدا ہو جائے۔ خلافت الی منہاج نبوت، حصہ دوم، صفحہ 356۔ اچھا، یہ تو پھر ان کو بیان بڑا اچھا انہوں نے دیا ہے، لیکن آگے دیکھیں، اخبار الفضل 30 جولائی 1956 صفحہ 3 پر اپنے جانشین خلیفہ ثالث کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے۔ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ آج کا میرے خطبہ کا موضوع ہی ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کون ہوتے ہیں۔ تو خلیفہ خدا بناتا ہے۔ کم استخلف الذین من قبلہم، میں جو اللہ نے وعدہ فرمایا خلفاء کا، اللہ نے کہا میں بناؤں گا ان کو، اور وہ امت محمدیہ میں جو خلفاء ہوں گے وہ موسوی جو خلفاء تھے، یعنی انبیاء تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے پے در پے اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا تھا، ان کے مسیح ہیں امت محمدیہ میں۔ کما سے مراد یہ ہے۔ اب یہ کیا فرما رہے ہیں سنیے، خلیفہ خدا بناتا ہے۔ جب اس نے مجھے خلیفہ بنایا تھا، اس کو کون کہتا ہے اس کو خدا نے خلیفہ بنایا تھا؟ اس کو تو اپنی جال سازی سے خلیفہ بن کے بیٹھا تھا، اپنی مجلس انصار بنا لی، اس میں اپنے جو مشیر تھے اپنے منظور نظر لوگوں کو اکٹھا کر لیا 40 کے جب حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان سے اپنی خلافت کا ووٹ لے لیا۔ کون کہتا ہے کہ خلیفہ ثانی کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا؟ وہ سب جھوٹ دجل تھا، یہ وہاں سے شروع ہوا۔ آگے کہتا ہے مجھے خلیفہ خدا بناتا ہے۔ جب اس نے مجھے خلیفہ بنایا تھا تو جماعت کے بڑے بڑے آدمیوں کی گردنیں پکڑوا کر میری بیعت کروا دی تھی۔ جعلساز، کتنے جعلساز لوگ ہیں، خدا کے نام پر جھوٹ بولتے پھرتے ہیں، جن میں ایک میرے نانا، 2 میرے ماموں، ایک میری والدہ اور ایک میری تائی اور ایک میرے بڑے بھائی بھی شامل تھے۔ اگر خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو اب کیا کہہ رہا ہے، اگر خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ناصر احمد خلیفہ ہو تو ایک میاں بشیر کیا 1000 میاں بشیر کو بھی اس کی بیعت کرنی پڑے گی۔ اب دیکھو یہاں پر اس کے بیان جو پہلے اس نے دیے تھے کہ باپ کے بعد میں نہیں جائز سمتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہ بیٹا اس کا خلیفہ ہو، یہاں پر وہ بیان کہاں گئے اس کے؟ یہاں پر تو خود لا رہا ہے اپنے بیٹے کو، ناصر کو، اور کہتا ہے کہ خدا نے بنایا۔ خدا کو تو نہ اس کو بنایا، نہ ناصر کو بنایا، نہ طاہر کو بنایا، نہ موجودہ جو ان کا ہے۔ یہ بلائے دمشق کے کھڑپیش ہیں یہ تو لوگ، ایک قابض گروپ ہے، کہتی ہیں ہمیں خدا نے بنایا، ہم خلفائے، ہماری خلافت الی منہاج نبوت ہے، ہم خدا کے بنائے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ خلیفے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ ان کے کردار، ان کے کرتوت دیکھو۔ تو یہ باتیں ہیں، مطلب کہ اس بندے کا کال کچھ تھے، باتیں کچھ اور تھی۔ ابھی میں اور بتاتا ہوں کہ جیسے اس نے کہا ہے نا کہ صورت استخلاف کے نوٹ میں جو اس نے کہا ہے کہ جیسے مسیح اسلام کے بعد اور موسیٰ اسلام کے بعد، میں نے ابھی کہا ہے کہ مسیح اسلام یہ پاپا یہ تو ہے ہی نہیں، خلافت ہی نہیں ہے، یہ اس کا بھی یہ نام لے رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بعد، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا، اپنے بعد اسی قسم کا دھندا مذہب کے نام پر، خلافت کے نام پر اس نے جاری کرنا تھا۔ اب سنیے یہ شخص تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 390 پر کیا کہتا ہے۔ وہاں پر فرماتے ہیں جس طرح وہ لوگ یعنی عیسائی لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یا اس کے قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے
انتخاب کا طریقہ ایجاد کرو۔ چنانچہ اس طریقے سے قریباً 1900 سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کم استخلف الذین من قبلہم سے مراد مرزا صاحب حکم عدل تو فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ السلام کے بعد جو اللہ نے ان کی موسیٰ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے پے در پے نبی محفوظ فرمائے تھے، کما سے تو مراد وہ ہیں، امت محمدیہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس قسم کا جس طرح پوپ پپائیت ہے، اس قسم کا اپنا طریقہ انتخاب منتخب کر لینا۔ کیا اس کو اسلامی طرز انتخاب جو تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شروع ہوا تھا، کیا وہ پسند نہیں تھا اس کو؟ کیا اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں نہیں مثال دی کہ اس کی طرح میرے بعد بھی یہ خلافت کا سلسلہ، اگر یہ خلافت تھی، پہلے تو خلافت ہی نہیں تھی، یہ قبضہ تھا اس کا۔ اس کے بعد سامعین کرام میں آتا ہوں، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ میرے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کون ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے پڑھا ہے کہ مستخلف الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے امت محمدیہ کے ساتھ آسم کے ذریعے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام کے بانی کون تھے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ بانی اسلام تھے۔ اور یہ جو آیت ہے استخلاف صورت النور کی آیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، مرزا غلام صاحب پر نازل نہیں ہوئی یہ آیت۔ اور میں ابھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ مرزا غلام صاحب خود فرماتے ہیں کہ دیکھو امت محمدیہ میں ایت استخلاف کے مطابق جس خلافت کا وعدہ ہے اس کے مطابق میں بھی اس امت محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں، آسم کا خلیفہ ہوں، خلافت اعلی منہاج نبوت کے مطابق میری خلافت ہے۔ تو بے شک وہ امتی نبی تھے، لیکن وہ تو آسم کے خلیفے تھے۔ آسم کا جو دین تھا اسلام، اس کی تجدید کرنے کے لیے اللہ نے ان کو کھڑا کیا تھا۔ ان کا اپنا کون سا دین تھا؟ وہ کون سا دین دنیا میں لائے تھے؟ وہ تو اسلام کی تجدید کرنے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے۔ آگے مرزا صاحب کی اولاد نے کیا کیا میں ابھی بتاتا ہوں، یا ابھی تھوڑا سمے بتا بھی دیا ہے مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی نے کیا کیا ہمارے ساتھ۔ سامعین کرام، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں خلافت اعلی منہاج نبوت کی پیش گوئی فرمائی ہوئی ہے، آنس میں فرمائی ہوئی ہے۔ اور یہ جو حوالہ اس کا ہے کہ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 273، دارالفکر بیروت و مشکات باب الانظار و تحذیر۔ یہ جو ایک حدیث ہے، عام طور پر جماعت احمدیہ قبرستان میں اس کو پڑھا جاتا ہے، بڑا کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اور MTA پہ تو اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے میں پڑھتا ہوں اس وقت، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا تھا ان نعمان بن بشیر ان حذیفہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها اللہ تعالی ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اذا شاء اللہ تعالی ان یرفعها ثم تکون ملکن اعظم فیکون ما شاء اللہ ان یکون ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها اللہ تعالی ثم تکون ملکن جبریاتن فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اذا شاء اللہ تعالی ان یرفعها ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ ثم ساکت۔ جماعت احمدیہ قبرستان میں اس حدیث کو یہاں تک پڑھا جاتا ہے، ثم ساکت۔ اس کے بعد ان کو یہ بڑا پسند ہے کہ آنس ہم بڑے پھر خاموش ہو گئے، یہاں تک یہ چاہتے ہیں کہ آگے ان کا نہیں دل کرتا پڑھنے کو، حدیث پوری ہم پڑھ دیں۔ آگے میں پڑھتا ہوں حدیث، جو حدیث ہے کہ آگے مطلب کہ چلتی ہے اس طرح حدیث کہ کالا حبیب فلم کاما عمر ابن عبد العزیز کتبت علیہ بحاظ الحدیث اذکرہ ایہ وقلت ابحوانا تکون امیر المؤمنین بعد الملک العزا بالجبریت فتربہ
و عجیب ہی یعنی عمر بن عبدالعزیز رواہ احمد و البحقی فی دلائل النبوت. یہاں پر میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو میں نے پڑھی ہیں ثم سکت کے بعد الفاظ پڑھے ہیں، یہاں پر زیر زبر نہیں ہے ان پر. اور میں امی انسان ہوں عربی کے لحاظ سے، کوئی پروفیشنل کوئی میں عربی جاننے والا ہوں. یہاں پر کوئی پڑھتے وقت کوئی میرے سے کوئی زیر زبر آگے پیچھے کر دی ہو تو یہاں سے نقطے نہ نکالنا. اور اب اصل حقیقت دیکھنا کہ میں کیا آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں. اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے. روایت ہے نعمان بن بشیر سے، اس نے نقل کیا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت رہے گی. اپنے متعلق آنسان فرما رہے ہیں. جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے اٹھا لے گا. پھر طریقہ نبوت پر خلافت ہوگی، یعنی خلافت الا منہاج نبوت، یعنی طریقہ نبوت پر خلافت ہوگی. جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا. پھر ایک طاقتور بادشاہت کا دور آئے گا. جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اسے بھی اٹھا لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ. اور ظالم و جابر حکومت کا زمانہ آئے گا، پھر وہ رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. پھر اسے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. پھر طریقہ نبوت پر خلافت ہوگی، یعنی خلافت الی منہج نبوت ہوگی، طریقہ نبوت پر خلافت ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے. جماعت احمدیہ قبرستان میں اس حدیث کو یہاں تک پڑھا جاتا ہے، آگے چھوڑ دیا جاتا ہے. آگے سنیے، میں پوری سناتا ہوں حدیث آپ کو. حبیب جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہے نے کہا، پس جب کھڑا ہوا عمر بن عبدالعزیز یعنی خلیفہ ہوا، میں نے یہ حدیث اس کی طرف لکھی، در حالے کہ میں یاد دلاتا تھا اس کو یہ حدیث، اور میں نے کہا میں امید رکھتا ہوں کہ تم ہو امیر المومنین بعد بادشاہت آز اور جبریہ کے، جس کا بھی حدیث میں ذکر آنسوں میں فرمایا ہے. پس ان کو اس تفسیر سے خوشی ہوئی اور پسند کیا اس کو، یعنی عمر بن عبدالعزیز نے روایت کیا اس کو. احمد اور بحقی نے دلائل النبوت میں. یہ جو میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ مرزا غلام احمد نے اس حدیث کی تصدیق کنفرم کیا ہے کہ اسلام میں کم استخلف الذین من قبلہم کی جو وعدہ ہے خلافت کا، اس کا پہلا مصداق عمر بن عبدالعزیز تھا. وہ خود فرماتی ہیں اپنی کتابوں میں. اور جماعت احمدیہ قبرستان جو ہے ثم ساکتہ کے بعد وہ پڑھتے ہی نہیں، وہ اس کو حدیث کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. میں عام سادہ احمدی بہنوں بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ دیکھو یہ جال سازی نہیں کہ عاصم کی ایک حدیث کو آدھی پڑھنا آدھی چھوڑ دینا اور اپنے مقصد کے مطابق اس کے معنی کر دینا ان کے آگے. کیا ایک متقی اور ایک نیک لوگوں کا یہ کام ہے کہ شریروں کا جال سازوں کا یہ کام ہے؟ یہ یہودیوں والی یہ طور طریقے ہیں، کرتوت ہیں. یہودی بھی ایسے کیا کرتے تھے. تو آگے میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس حدیث کو حضرت بانی جماعت الاسلام نے یہ جو آخر پہ جو الفاظ ہیں اس کی تصدیق فرمائی ہے کہ واقعی امت محمدیہ میں عمر بن عبدالعزیز کم استخلف الذین من قبلہم کی جو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان لائے، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان میں سے بھی خلیفہ بنائے گا، اللہ بنائے گا. مسجدوں میں دروازے بند کر کے اپنی جال ساز اکٹھے کر کے اپنے منظور نظر لوگوں سے اپنی خلافت نام پہ اپنی ووٹ لے کے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دینا خلیفہ. اس قسم کے وہ خلیفے اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے. یہاں پر اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ میں بناؤں گا ان کو خلیفے. اسی طرح کم استخلف الذین من قبلہم، جس طرح پہلے تم سے میں نے امت موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کی شریعت کو، اس کی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے، تجدید کرنے کے لیے گاہے بگاہے میں انبیاء مبعوث فرماتا رہا تھا، مجددین مبعوث فرماتا رہا تھا. ایسے میں تم میں بھی بناؤں گا. خود خدا بنائے گا، لوگ نہیں بنائیں گے. یہاں پر انہوں نے دھندا دوسرا شروع کر دیا. خدا خلیفہ بناتا ہے اور بناتے خود ہیں، بنتے خود ہیں سارا کچھ. سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، مذکورہ خلافت الی منہاج نبوت کی پیش ہوئی جو ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، اس میں ایک پیش ہوئی ہے خلافت الی منہاج نبوت کی جو آنسم فرما رہے ہیں اپنی امت کے لیے. آنسم کے اس پیشگوئی کے بعد، نہیں کرنے کے بعد، آنسم سورت النور کی آیت نمبر 56 کی روشنی میں
خلافت الی منہاج نبوت یا قدرت ثانیہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں. یہ نوٹ کریں باتیں جو میں کہہ رہا ہوں, غور سے ان کو ذہن میں بٹھاؤ اور تصدیق کرو ان باتوں کی جو میں کہتا ہوں. اگر میں غلط ثابت ہو جاؤں, جو سزا دینا چاہو میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں. آنسر فرماتے ہیں, دوبارہ میں پڑھتا ہوں کہ مذکورہ خلافت الی منہاج نبوت جو ابھی میں نے پیشگوئی کا ذکر کیا ہے, اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النور کی آیت نمبر 56 کی روشنی میں خلافت الی منہاج نبوت یا قدرت ثانیہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. ابو داؤد کتاب الملحم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کی کہ دین کی تجدید کرتا رہے گا. سامعین کرام, یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت الی منہاج نبوت کی پیش گوئی میں جن خلفاء کا ذکر فرمایا ہے, سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کی روشنی میں وہ حدیث مجددین کے مطابق ہر صدی کے سر پر معمور ہونے والے یا مبعوث ہونے والے مجددین ہیں. امت محمدیہ میں مذکورہ یعنی موعود خلافت الی منہاج نبوت جو کہ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 کی روشنی میں آنسم نے فرمایا ہوا ہے امت کو, وہ خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلے کا آغاز سامعین کرام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی خلافت سے ہوا. میں ابھی آپ کو حوالہ بھی دوں گا حضرت مرزا صاحب وسلم کا, ایک دوں گا, لیکن مرزا صاحب کی درجنوں حوالے موجود ہیں کتب میں. اور آپ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ خلافت الی منہاج نبوت کے حوالے سے پہلے خلیفہ اور مجدد تھے پہلے. اور امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب حکم و عدل خلافت الی منہاج نبوت کے اسی سلسلے کے 13ویں خلیفے تھے. وہ تو خود خلیفے تھے اس سلسلے کے. الوصیت رسالہ میں بھی کہتے ہیں کہ میں یعنی اللہ کا خلیفہ کی یہ صدر انجمن احمدیہ جانشین ہوگی, میں اللہ کا خلیفہ ہوں, مجھے اللہ نے بنایا ہے. وہ کس قسم کے خلیفہ تھے, یہاں پر ابھی میں ان کا حوالہ پیش کروں گا کہ وہی مجددین جو سلسلہ ہے امت کا عاصم کی پیشگوئی کے مطابق یا خلافت الی منہاج نبوت کی جو پیشگوئی ہے عاصم کی, موسوی امت کی طرح جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے وعدہ فرمایا خلفاء بنانے کا, اس کے مطابق وہ 13ویں خلیفہ تھے مرزا غلام صاحب. جیسا کہ آپ علیہ السلام تحفہ گلربیہ میں فرماتے ہیں, روحانی خزائن جلد 17 صفحات 193 تا 194, حضور صاحب فرماتی ہیں, یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے, جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا. سمجھنے والا سمجھ لے, بریکٹ میں لکھا ہے. اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو, جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں. لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے, جس کا نام مسیح موعود ہے, اس کے لیے ضروری تھا وہ قریش میں سے نہ ہو, جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہیں. سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں, جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں. حضور نے اپنے متعلق فرما دیا کہ میں اسی سلسلے کا 13واں خلیفہ ہوں. وہ تو خود اس سلسلے کے خلافت الی منہاج نبوت کا جو سلسلہ ہے پیشگوئی کا, اس کے 13ویں خلیفے تھے. امتی نبی ضرور تھے, لیکن وہ تو غلام نبی تھے, امتی نبی تھے, عاصم کے غلام تھے, عاصم کے دین کی تجدید کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا تھا, نہ کہ وہ اپنی خلافت اس کے اپنے بعد وہ خلافتی سسٹم دے گئے والے وہ کو نبی تھے. ایسی ہرگز بات نہیں ہے. یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے اسلام. اسی میں جو خلفاء چلے آ رہے ہیں خلافت الی منہاج نبوت کے مطابق, وہ خلفاء ہیں جن کو اللہ ہر صدی کے سر پر بطور مجدد کھڑا کرتا رہا ہے. پیارے نبی اپنے محمد مصطفیٰ کے دین کی تجدید کے لیے. حضرت بانی جماعت اسلام کا کوئی دین نہیں کو نہ کو لا کے آئے ہیں اس دنیا میں. وہ محمدیہ اسلام کے دین اسلام کے مجدد تھے. ٹھیک ہے, وہ امتی نبی تھے, اللہ کا کام ہے,
جس کو جو چاہے دینا وہ دے سکتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے اپنی الوصیت میں قطعاً اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کا اندیا نہیں دیا. اپنے بعد نہ کوئی دیکھ گئے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ ہو جائے گا. نہیں، ابو ایک ڈھانچہ دیا اپنے پیروکاروں کو کہ اس کے مطابق اپنا جماعت کی خدمت کرنا، کام چلانا جو میں نے شروع کیا ہے خدمت اسلام کا. اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو. وہ تو کہہ گئے ہیں کہ یہ کام کرنا، یہ عارضی ڈھانچہ میں دے رہا ہوں. کوئی خلیفہ نہیں انہوں نے بنایا کسی کو. ہاں، صدر انجمن یا مجلس سے متمدین کہہ سکتی ہیں، وہ بنائی تھی. یہ آگے میں جا کر آپ لوگوں کو تفصیل بتاؤں گا. محمودی یا قبرستانی نام نہاد خلیفہ سامعین کرام خلافت الی منہاج نبوت کی پیشگوئی کو اپنی بلائے دمشق پر چسپاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ایسا ظلم احمدیت پر ان لوگوں نے کیا ہے، اسلام پر کیا ہوا ہے. انہوں نے کہیں سے کہیں احمدیت کو لے گئے اور کہتے ہیں احمدیت، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں. سامعین کرام، اسی خلافت الی منہاج نبوت یعنی قدرت ثانیہ، محمدی قدرت ثانیہ میں کہہ رہا ہوں، جو کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بعثت کے بعد احمدی قدرت ثانیہ، آپ علیہ السلام کے بعد احمدی قدرت ثانیہ میں وہ منتقل ہو گئی تھی. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. میں بتاتا ہوں کہ اسی خلافت الی منہاج نبوت یعنی قدرت ثانیہ کے سلسلہ میں حضرت مرزا غلام صاحب اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں. یہ نیو ایڈیشن ملفوظات جلد 5 صفحہ 666 ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا. سورت نور میں سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں. سورت نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو. میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں. وہ تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے تھے. خلافت الی منہاج نبوت کے مطابق وہ آئے تھے، اللہ نے ان کو کھڑا کیا اور 13 خلیفے تھے اس سے محمدی سلسلے کے خلفاء کے، جیسے موسوی خلیفے تھے پہلے. سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، جناب خلیفہ ثانی صاحب اور آپ کے جانشینوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سورت النور کی آیت نمبر 56 کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی خلافت الی منہاج نبوت کے مطابق خلفائے الی منہاج نبوت ہیں. یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے، ان کے دعوے ہیں. واضح رہے کہ قادیانی قبرستانی خلفاء کا یہ ایک سری کذب اور دروغ گوئی ہے، کیونکہ امت محمدیہ میں سورت النور کی آیت نمبر 56 کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی خلافت الی منہاج نبوت کے مطابق تو وہ خلفاء الی منہاج نبوت مجددین ہیں جن کے انتخاب نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر صدی کے سر پر نبیوں کی طرح معمور اور مبعوث فرماتا ہے، جیسے کہ امت موسویہ میں اللہ نے یہ نبی مبعوث فرمائے تھے. اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حکم و عدل کے بقول وہ اسی سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے. اب میں آپ لوگوں کے آگے تحفہ گولڈویہ کا ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں حضور السلام کا. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، آپ صاحب فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، قرآن کریم کی یہ آیت ہے. اب دھیان سے سنو وہ کس آیت کو پیش کر رہے ہیں. آپ صاحب فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا، یعنی امت محمدیہ میں، جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا. 2 چیزیں یہاں پر حضور فرما رہے ہیں کہ انہی خلیفوں سے مراد ہے امت موسویہ میں جو حضرت موسیٰ السلام کے بعد نبی اللہ نے جو مبعوث فرمائے تھے، یہاں پر انہی خلیفوں کی مانند سے حضور صاحب کا مطلب یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خلیفے خود اللہ تعالیٰ مقرر فرمائے گا. یہاں یہ نہیں کہ کسی مسجد میں بند کر کے دروازے اپنی ایک خاندانی کو مدد سے انتخاب بنا کے بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کی، اپنے مریدوں کی، خاص چاہنے والے منظور نظر ہیں ان کے، بس جو خلیفہ پہلا نام لیا جاتا ہے تو اس کے بس ووٹ لے لیا اپنا. اس قسم کا نہیں. یہ سب یہ جعل سازیاں ہیں، خدا کو دھوکہ دیتے ہیں لوگ.
اور نیک بندوں متقیوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح، اور یہ سارا جو دجل اپنا ہوتا ہے خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ نے خدا نے خلیفہ بنایا ہے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، سنیے یہ جو اہم بات ہے، حضور صاحب فرماتے ہیں جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفہ مقرر فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا۔ یہاں پر کہاں پاپائیت کا ذکر حضور صاحب کر رہے ہیں جو مرزا بشیر الدین محمود احمد تصویر صغیر میں وہ حوالے دیتا پھر رہا ہے؟ یعنی مسیح کے بعد تو خلافت ہے ہی نہیں، وہ تو بیچارہ اپنی جان بچا کر اللہ تعالیٰ اس کو کسی جگہ پر لے گیا۔ یہ ساری سینٹ پالوس کی پاپائیت ہے، اس کو وہ خلافت کہہ رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں اپنے پیچھے جماعت کو کہہ رہے ہیں، اپنے اولاد کو کہہ رہے ہیں، یا اپنے منظور نظر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرح اپنا بھی طریقہ یاد کر لینا پاپائیت کی طرح۔ کیا ان کو خلافت راشدہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح خلیفہ پر، کیا وہ نہیں یاد تھی کہ اسی طرح آپ بھی سسٹم بناؤ، اسلامی سسٹم بناؤ؟ نہیں، ان کو پسند نہیں تھا، کیونکہ اس کے مطابق ان کا خاندانی خلافت کا جو ایک پروگرام تھا وہ نہیں چل سکتا تھا، کیونکہ وہ جو خلفات تھے، محمدی خلفات تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر، آپ کی کوئی رشتہ داری، آپ باپ بیٹا نہیں تھے، نہ بھائی تھے، آگے عثمان، آگے علی، یہ سارے مختلف مطلب قبیلوں کے لوگ تھے، کوئی باپ بیٹا پوتا اس قسم کا سسٹم نہیں تھا۔ تو وہ بشیر الدین محمود کا پروگرام تھا کہ اسی طرح اپنی میں خاندانی خلافت بناؤں، خلافت کے نام پر ہم لوگوں پر حکومت کریں، مذہب کی نام پر حکومت کریں، ڈکٹیٹرشپ ہو ہماری، نام خدا کا ہم استعمال کریں، خلافت کا نام ہم استعمال کریں، اور کہہ دیا کہ پاپائیت کی طرح تم بھی اس کا سسٹم ایجاد کر لینا۔ آگے حسن فرماتے ہیں، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ اب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کما استخلف الذین من قبلہم، سورت نور کی آیت نمبر 56 میں یہ جو وعدہ اللہ نے فرمایا، اس سے مراد وہ دین موسوی کے جو انبیاء تھے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجدد تھے وہ اپنے زمانے کے، اس طریقہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں بھی خلیفے بنائے گا۔ اور یہ آیت جو پیش ہوئی ہے خلافت علی منہاج نبوت کے آنسوں میں فرمائی، اور حدیث مجددین کے مطابق جو سلسلہ خلفاء کا شروع ہے امت محمدیہ میں، یہ خلفاء ہیں جو اللہ نے عمر بن عبدالعزیز سے جن کا سلسلہ شروع کیا، اور اسی سلسلے کے مرزا غلام احمد علیہ السلام حکم عدل 13ویں خلیفہ تھے، اور آپ علیہ السلام کا موز ذکی غلام اسی سلسلے کا 14واں خلیفہ ہے جس کو اللہ نے کھڑا کرنا ہے۔ ایک بات اور سن لیں کہ حدیث مجددین جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورت الحجر کی آیت نمبر 10 کی شرح ہے، جبکہ جماعت احمدیہ قبرستان میں اس حدیث کو بھی منسوخ نعوذ باللہ کر دیا گیا ہے۔ یہ جعلی حدیث ہے، خلیفہ ثالث صاحب کہتے ہیں، اور موجودہ ان کا جو نام نہاد کھڑپینچ ہے وہ کہتا ہے کہ مجددین کا نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے نہ کوئی حدیثوں میں ذکر ہے۔ یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولتی ہیں، اللہ پر الزام لگاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں، مرزا غلام صاحب پر، حکم عدل پر الزام لگاتے پھر رہے ہیں۔ سنیے حضور صاحب کیا فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے تفسیر حضور صاحب کی تصویر جو ہے جلد 2 میں ہے، صفحہ 774 پر یہ الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں یہ حدیث یعنی ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا انا نحن، یہ میں نے پڑھے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے۔ حضور فرما رہے ہیں صدی ایک عام آدمی کی عمر ہوتی ہے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے، اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ضروریت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے اناج کے کھیت اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے۔ اس طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے، پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کرتا ہے، جیسے رزق کا سامان کرتا ہے۔ پس یہ سنیے حضور صاحب فرما رہے ہیں، حکم عدل کے الفاظ ہیں، پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے، جو تمہارے جال ساز کھڑپین جو ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے جو بنے ہوئے ہیں، اس کو جعلی حدیث قرار دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو منسوخ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اسی طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طریق پر جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت استخلاف ہے، اس کو حضور سامنے آیت جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر قرار دیا ہے مرزا صاحب سامنے۔ سنیے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 341 342 آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پس یہ آیت یعنی سورۃ النور کی آیت نمبر 56 کی بات کر رہے ہیں حضور، در حقیقت اس دوسری آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے، اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کیوں کر اور کس طور سے ہوگی۔ جماعت احمدیہ قبرستان میں تو یہ جو آگے حضور صاحب فرمائیں گے ان کی تو جڑی کاٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں مجددوں کی۔ آگے فرماتے ہیں حضور صاحب سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا، اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں میں سے حصہ پائیں گے، جیسے کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا۔ ہم کب کہتے ہیں، حضور صاحب فرماتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا قول تو یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاصلہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ آپ سن لیں کہ یہ جو آیت استخلاف ہے کس قسم کے خلفاء کی بات کر رہی ہے، اس میں کس قسم کے خلفاء کا ذکر ہے۔ مرزا صاحب السلام کیا فتویٰ دے رہے ہیں حق معدل، یہ کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خلافت علاج منہاج نبوت کی پیش ہوئی سامعین کرام، اس کی پیشگی کے مطابق امت محمدیہ میں معمور اور مبعوث ہونے والے مجددین کے متعلق مزید حق معدل حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، آپ صاحب فرماتے ہیں خلیفہ کے معنی جانشین کے ہیں جو تجدید دین کرے۔ نبیوں کے زمانے کے بعد جو تاریکی پھیل جاتی ہے اس کو دور کرنے کے واسطے جو ان کی جگہ آتے ہیں ان کو خلیفہ کہتے ہیں۔ دوسرا حوالہ بھی سن لیجئے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو ہے روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 353 پہ الفاظ ہیں حضور صاحب کے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں افسوس کہ ایسے خیال پر جمنے والے خلیفہ کے لفظ کو بھی جو استخلاف سے مفہوم ہوتا ہے تدبر سے نہیں سوچتے، کیونکہ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذیلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ اس واسطے رسول کریم نے نہ چاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو، کیونکہ خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے۔ بڑی دکھ والی بات ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب حق معدل کیا کیا فرما رہے ہیں، اس کے باوجود بشیر الدین محمود اور اس کی اولاد نے کیا کیا ہے۔ یعنی اس حدیث کو آیت استخلاق کو بھی یہ جو جال ساز بلائے دمشق ہے اس پر یہ ملوک ہیں، بادشاہ ظالم ہیں، ان پر لگا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری جماعت میں لوگوں کا مطلب کہ جنا حرام کیا ہوا ہے، ان کو اسیر بنایا، اخراج مقاطعہ، ایک انتہائی غیر اسلامی سسٹم جاری کر کے ان لوگوں کو کیا کیا ہوا انہوں نے زندہ درگور کر دیا ہے۔ مرزا غلام صاحب کا مطلب بھی کچھ اور ہے آیت استخلاف کے حوالے سے، اور یہ بڑی ترنم کے ساتھ احمدیے پر یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 دہراتے ہیں اپنے نام نیاز جعل خلیفوں کے لیے۔ آگے ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں، تیسرا حوالہ جو ہے یہاں خلفاء سے مراد سامعین کرام خلافت الی منہاج نبوت کی پیش گوئی کے مطابق امت میں مبعوث ہونے والے خلفاء دراصل مجددین ہیں، مرزا صاحب وسلم جن کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ملفوظات جلد 10 صفحہ 262، یہ اولڈ جو ہے ملفوظات کا شائع ہوا اس کی ہے یہ حوالہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے، کون سے خلفاء؟ کما استخلف الذین من قبلہم، صورت استخلاف میں، صورت النور کی آیت استخلاف میں جس خلافت کا اللہ نے وعدہ امت محمدیہ سے کیا اس کی بات کر رہے ہیں مرزا صاحب۔ خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ یہ میرا وسلم کا بیان ہے، حق معدل کا بیان ہے، اس پر فالو کرو، اس پر عمل کرو۔
کچھ لوگ ہیں جو آئے دن میرے ساتھ جھگڑا کرتے رہتے ہیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، خاص کر جناب خالد واسطی صاحب سے، میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ میں کو آپ کا دشمن ہوں. مجھے یقین کریں، آپ سے بھی محبت ہے، میں آپ سب سے محبت کرنے والا انسان ہوں. مجھے دکھ کی بات ہے کہ میں آپ کو سب کو گھیر گھیر کے مرزا صاحب کی طرف لا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم کو پکڑو، اس پر عمل کرو، اس میں آپ کی نجات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا آپ لوگوں کو ملے گی. لیکن میں بڑے افسوس کے سے کہتا ہوں خالد واسطی صاحب، آپ سب کے گردنوں میں سری ہیں، اتنے متکبر تم لوگ بن چکے ہو. اس قسم کے تکبر جہاں پر ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں آتی، نہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کیا کرتا ہے. آپ اپنا فکر کریں، میرا کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ، کیا کریں گے آپ لوگ؟ کچھ بھی میرا نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے اور میں صادق ہوں. حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے دوسرے فرزند جو ہیں سامعین کرام، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اسلامی خلافت کا نظریہ، صحیح نظریہ. اس کے صفحہ 34 پر میں ان کا ایک سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں. احمدیت، جو احمدی نام نہاد خلافت کے متعلق وہ کہتے ہیں سو جب احمدیت کا نظام اسلام کے نظام کی فرع اور اسی کا حصہ ہے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ وہ بھی اسی الہی تقدیر کے تابع ہے جو اسلام کے متعلق عرش اولویت سے جاری ہو چکی ہے. آگے فرماتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اٹل تقدیر ظاہر ہو کر رہے گی کہ کسی وقت احمدیت کی خلافت متصلہ بھی ملوکیت کو جگہ دے کر پیچھے ہٹ جائے گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے بعد کسی خلافت کا دیا ہی نہیں ہے ہی نہیں یہ خلافت ان کے بعد. تو یہ ٹھیک ہے جو بھی ہے، اگر مان بھی لیں یہ قسم کی جو حضور صاحب کے بعد خلافت کو کوئی سلسلہ شروع ہوا یا امارت کا، تو ان کے متعلق بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے وہ ایک دن ملوکیت ہو جائے گی. یہ تو خلیفہ اول صاحب جو تھے، اس کے بعد ہی 1914 میں مرزا بشیر الدین محمود میں وہ خلافت اگر تھی، پہلے تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر مان بھی لیں وقتی طور پر تو اس کی صف لپیٹ دی. وہاں پر اپنی نام نہاد خلافت کہہ لیں جو بلائے مشق، جس کی مرزا غلام صاحب کو اللہ نے خبر دی تھی 9 اپریل 1907 میں غالباً بلائے مشق کے مطابق، وہ جاری ہے. اس مصیبت میں سارے احمدی پھنسے ہوئے ہیں آج تک. علاوہ اس کے میں ایک اور حوالہ ان کو پڑھ کے سناتا ہوں، اسی جو ان کی کتاب ہے اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ. یہ جو ان کے الفاظ ہیں صفحہ 32 پر ہیں. وہ فرماتے ہیں، پس حقیقت یہی ہے اور یہ ایک لطیف نقطہ ہے جو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی نبی کے بعد خلافت متصلہ کا سلسلہ دائمی طور پر نہیں چلتا، بلکہ صرف اس وقت تک چلتا ہے جب تک خدا تعالیٰ نبوت کے کام کی تکمیل کے لیے ضروری خیال کرتا ہے، اور اس کے بعد ملوکیت کا دور آ جاتا ہے. اور آگے لکھتے ہیں، اور بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفات جو خلافت راشدہ کے بعد برسر اقتدار آئے، سب اسی نوع میں داخل تھے. گو وہ غلط طور پر خلیفہ بھی کہلاتے رہے، جس کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا ہوں. میں جماعت احمدیہ قبرستان کے جو جالے ہیں، جو مدبر بنے پھر رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ اب بشیر احمد صاحب لکھ رہا ہے، اس کی بات کو تو مانو. کہاں یہ خلافت ہے؟ مرزا صاحب اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کا وہ تصور دے کی نہیں گیا. پڑھو الوصیت، کہاں لکھا ہے مرزا صاحب نے میرے بعد کوئی خلیفہ منتخب کر لینا یا میں کسی کو بنا کے جا رہا ہوں؟ انہوں نے ایک صدر انجمن بنائی، اس کے ممبران منتخب کیے 14، مجلس متمدین بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، ان کا ایک صدر بنا دیا جناب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ وہ سسٹم دے گئے ہیں، اور اس کے سٹیٹس جو ہے وہ کہہ گئے ہیں اپنی زندگی میں کہ اس کا اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ صحیح ہوگا. باقی بیعت کے لیے وہ کہہ گئے ہیں کہ کوئی بھی آدمی 40 مومن کسی بھی جگہ جماعت میں کسی جگہ پر بھی احمدی ہوں، اور اپنے میں سے ایک ایسے انسان کو چن لے جس پر 40 احمدیوں کا، مومنوں کا، بدکیوں کو اتفاق ہو جائے کہ وہ میرے نام پر، یعنی مرزا غلام صاحب کے نام پر بیعت لینے کے مجاز ہے، وہ بیعت لے. اس طرح مطلب کہ جماعت کا کام کرو. یہاں پر خلافتیں بنا لی، وہ سسٹم بنا لیے. پھر میں آگے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خود تسلیم کرتا ہے کہ مرزا غلام صاحب میرے باپ نے اپنے بعد کسی قسم کا خلافت نہیں دیا سسٹم، نہ کوئی خلافت کا سسٹم دیا ہے، وہ خود مانتے ہیں. اس کے بعد میں کچھ چند سوال ہیں، میں ان کی طرف آتا ہوں. یہ انعام الحق صاحب ہیں، سوالیہ ہے بندہ، سوالیہ 28 جنوری 2018 کو 15:39 پہ یہ لکھتا ہے، مولود کا قرآن پاک یا الہامات اور حدیث مبارکہ کا علم یا خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم. اس مولود کو تو اپنے عقائد کا علم نہیں، دوسروں کے عقائد کے بارے میں اسے کیا علم ہوگا؟ آج تک میری الغلام.com
جو ہے بھری پڑی ہے ہمارے عقائد سے. انعام الحق صاحب پڑھو وہاں پہ، پڑھتے بھی ہو، سب جھوٹ بولتے ہو، ہمیں اپنے عقائد کا نہیں پتہ. تیرے خلیفے اسی طرح بغیر کسی وجہ نہ منجی تھے وڑ کے بیٹھے ہیں میرے آگے یا میرے ساتھیوں کے آگے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کیا عقائد ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. یہ آپ کا دجل اور جھوٹ ہے. آگے لکھتے ہیں آپ، خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ان کو یہ نیک صحابی بھی مانتے ہیں، یعنی ہماری وہ بات کر رہے ہیں. خلافت انہی کے مبارک وجود سے شروع ہوئی، نہ کہ خلافت حضرت خلیفہ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. خود میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دوں گا بشیر الدین محمود کا کہ میرے باپ کے بعد کوئی خلافت نہیں، میرا باپ کوئی خلافت نہیں دے گیا. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ. آگے لکھتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے. خلیفہ خدا بناتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلفاء اللہ نے بنائے تھے، ایسے ہی امامت محمدیہ میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہو کہ اللہ خلیفے بنائے گا. وہ کون سے خلیفے ہیں؟ خلافت اللہ منہاج مفت کے مطابق، حدیث مجددین کے مطابق وہ خلیفے ہیں. ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک شخص کو امت میں سے کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ دین کی تجدید کرے. یہ خلیفے ہیں، وہ ان کو اللہ بناتا ہے. آگے فرماتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے، یہ ہم نہیں، یعنی امام احمدی یا بعد کے خلفاء نہیں فرما رہے. فیصلہ قارئین کرام پر، انشاءاللہ میرا خطبہ بھی سنو گے قارئین کرام، وہ خود فیصلہ کریں گے حقیقت کیا ہے. یہ لوگ، یعنی ہمیں یہ کہہ رہا ہے شخص، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں کہ خلافت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی. میں ایک دو باتیں بتاتا ہوں، یہ اس شخص کی اسٹیٹمنٹ ہے، سوال ہے اس کا. میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں کہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور جو تھا اس کے متعلق میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے تو مرزا صاحب نے اپنی وفات سے پہلے البسیط رسالہ لکھا، اور اس میں قطعی طور پر کوئی اپنے بعد کسی خلافت کا سسٹم یا کسی خلیفہ کو بنانے کا آپ نے نہیں کہا. ایک عبوری ڈھانچہ دیا اور ایک صدر انجمن احمدیہ بنائی، اس کے 14 ممبران تھے، ان میں ان کا ہیڈ بنا دیا، صدر بنا دیا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کی سٹیٹس بیان فرما دیا. خود 1907 میں غالباً اکتوبر کی بات ہے کہ اس صدر انجمن احمدیہ کا اکثریتی فیصلہ بالکل رائٹ ہوگا، اس کو سمجھ لینا میرے بات. اور علاوہ اس کے البسیط میں فرما دیا کہ اپنے میں سے 40 بندے میں سے، جماعتیں مختلف پھیلی ہوئی تھی اس زمانے میں بھی، حضور نے فرمایا 40 مومن جہاں پر احمدی ہوں وہاں سے وہ 40 جو مومن ہوں گے اپنے میں سے جس پر وہ اتفاق کریں کہ یہ بندہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بیعت لینے کے قابل ہے، لائق ہے، وہ بیعت لے میرے نام پر. یہ اس طرح کر کے لوگ احمدیت میں داخل ہوتے جائیں گے، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آتے جائیں گے. قطعاً کوئی خلافت کا لفظ، ہاں اپنے متعلق حضور نے فرمایا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، یہ صدر انجمن احمدیہ میری جانشین ہے. کوئی خلیفے کی بات نہیں کی. اور یہ جو کہنا ہے کہ خلیفہ اول نے کہا کہ میں خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں، اس سلسلے میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 دھڑے بن گئے تھے جماعت میں. کچھ صحابی تھے ایک طرف جن کا لیڈر مولوی محمد علی صاحب تھے، یا خواجہ کمال الدین، جید لوگ تھے یہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. انہوں نے مال جان خدمتیں کی احمدیت کی، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور دوسرا گروپ بشیر الدین محمود احمد کا تھا. خلیفہ اول جب منتخب ہو گئے یا بنا دیے گئے، کیونکہ میرا صاحب بھی ان کو صدر بنا گئے تھے، صدر احمدیہ کا، تو ان کے کان بھرنے شروع کر دیے بشیر الدین محمود احمد اس کے ٹولے نے کہ جناب یہ جو مولوی محمد علی صاحب ہیں، یہ خواجہ کمال الدین، یہ لوگ سارے ہیں آپ کو خلیفہ نہیں مانتے، یا آپ کی اس قیادت کو خلافت نہیں مانتے، آپ کو خلیفہ نہیں مانتے. ان کے کان بھرے. تو اس طریقے سے ان کو جوش دلا کے ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلوائے. انہوں نے پھر تب کہا یہ باتیں کہ میں خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں، جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی زندگی میں یہ بات نہیں کہی کہ میں خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں. یہ سارے غلط بیان خلیفہ اول کے منہ سے ان لوگوں نے انہوں نے نکلوائے ہیں اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے. خلیفہ اول کے بعد یا ان کے ریلت کے بعد اپنا کام سیدھا کرنے کے لیے، کام بنانے کے لیے، تو یہ انہوں نے ان کے منہ سے نکلوائے تھے. اگر انہوں نے کہا تھا کہ میں خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں، وہ ایک محاورتاً بات کی انہوں نے. میں آپ لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے تھے 13ویں، محمدی سلسلہ کا خلفاء کا سلسلہ ہے، اس کے 13ویں خلیفے تھے. اگر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدا کا بنایا ہوا خلیفہ تھا، آپ خود فیصلہ کرو کہ ان دونوں میں کیا فرق تھا. زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ تو بنا کے نہیں گئے، کہہ کے نہیں گئے میرے بعد کو خلیفہ ہوگا.
وہ تو کہہ کے گئے ہیں کہ تم کام کرنا، عبوری نظام دے گئے ہیں اس وقت تک جب تک خدا سے روح القدس پا کر جب کو کھڑا نہیں ہوتا. یعنی وہ اللہ جس کو خلیفہ بنائے گا وہ کہہ گیا ہے کہ وہ اس تک اب کام کرو. خلیفہ اول تھے، ایک انتہائی نیک برگزیدہ وجود تھا، اور ان لوگوں نے ان کے کان بھرنے کے بعد گاہے بگائے پھر ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اور انہوں نے پھر ان الفاظ کو آج تک یوز کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا میں خدا کا بنایا وہ خلیفہ ہوں. انہوں نے تو محاورتاً ایک بات کہہ دی، جس طریقے سے تم نے مس گائیڈ کیا اس کو تو اس کی منہ سے باتیں نکل گئیں اور اس کو آپ اب یوز کرتے چلے آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا محمود خود تسلیم کرتا ہے کہ بانی جماعت اور حکم و درحت مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد نہ کسی کو خلیفہ بنایا اور نہ ہی کوئی خلافتی نظام دیا. تو اب تو مان لو اس بات کو، وہ تو تمہارا اپنا خود ساختہ مسلمہ ہو ہے، اس کی بات مان لو. کیوں جاتی ہو بھاگ کر خلیفہ اول کی طرف کہ انہوں نے فرمایا تھا میں خدا کا بنایا خلیفہ ہوں. میں آپ کو ان کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ اکتوبر 1925 کی بات ہے. یہ جو ہے الفضل اخبار جو ہے 31 اکتوبر 3 و 5 نومبر 1925 کا، وہاں سے پڑھ سکتے ہیں دوست. اب انوار الحق صاحب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مرزا بشیر الدین محمود احمد جو آپ جو نعرے مارتے پھر رہے ہیں کہ خلیفہ اول نے کہا میں خدا کا بنایا ہوں خلیفہ ہوں، انہوں نے تو محاورتاً بات کر دی. ایک وہ اس طرح تھوڑا خلیفہ بنائے تھے خدا کے، جیسے مرزا صاحب کو اللہ نے بنایا تھا، جیسے مرزا صاحب سے پہلے 12 خلیفہ اللہ نے بنائے تھے ہر صدی کے سر پر، یا جیسے حضرت موسیٰ صاحب کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو کھڑا کیا تھا، وہ خلیفے تھے، دین موسوی کے تھے. ایسے تھوڑا مرزا اپنا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ ان کو اللہ نے بنایا تھا، نہ ان کا مقصد تھا یہ کہنے کا. انہوں نے محاورتاً بات کر دی کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ. بشیر الدین محمود کہتے ہیں، یہ سنیے، مجلس متمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا. ہاں انعام الحق صاحب آپ بتائیں مجھے، وہ تو خود اقرار کر رہے ہیں کہ تھا ہی نہیں، یہ سسٹم ہی نہیں مرزا صاحب نے دیا. آگے کہتے ہیں، اور چونکہ مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصولوں میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائن کو غیر مبائن میں بدل دے اور 10-11 آدمیوں کی جنبش قلم سے قادیان مان لاہور بن جائے. ان کو تو اپنی خاندانی گدی کا جو ڈکٹیٹرشپ اس کا فکر تھا. انہوں نے تو صاف کہا ہے یہاں پر 1925 میں کہ مرزا صاحب نے، ان کے باپ نے کوئی اپنے بعد خلافت کا کوئی ڈھانچہ نہیں دیا، نہ خلافت کے کوئی بات کی ہے کہ میرے بعد کوئی خلافتی سلسلہ ہوگا، قطعاً نہیں. یہ تو سارا کیا دھرا مرزا بشیر الدین محمود احمد کا ہے. ایک دوسری جو ای میل ہے ان کی، وہ 28 جنوری 2018 کو ہے، 20:27 پر. انعام الحق صاحب لکھتے ہیں، قابل احترام قارئین کرام، یہ جنبی ہمیشہ خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی خلافت کو متعارف کروایا. ابھی میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے آپ کو ان کا، آپ زبانی بات کر رہے ہیں، یہ الزام لگا رہے ہیں ہم پر. میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں اس بات کا کہ بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ میرے باپ نے کوئی خلافتی نظام نہیں دیا، نہ کوئی خلیفہ بنایا، نہ کوئی خلافتی سسٹم دیا. آگے کہتے ہیں، اسے یہ قبضہ گروپ کا نام دیتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب یہ مانتے ہیں، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ خلافت کا آغاز حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک اور بابرکت وجود سے ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تک کہ خلیفہ خدا تعالیٰ بناتا ہے. یقیناً خلیفہ خدا بناتا ہے. یہ جو صورت النور کی آیت نمبر 56 میں کما استخلف الذین من قبلہم کا جو وعدہ ہے اللہ کا، اس کے مطابق اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے ہر صدی پر جو اللہ نے مجدد کھڑا کیا ہے وہ خلیفے ہیں. یہ مرزا صاحب بھی اسی سلسلے کے خلفاء جو تھا، خلفاء کا یہ سلسلہ تھا، اس کے وہ 13ویں خلیفہ تھے. خلیفہ خدا ہی بناتا ہے، بندہ کوئی نہیں خلیفہ بنا سکتا، یا بندوں کو بنائے خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں. اور خلیفہ اول نے اگر یہ کہا کہ میں خدا کا بنایا خلیفہ، محاورتاً بات کی، اور اس لیے کی کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ان کے حواریوں نے ان کے کان بھرے، ان کو اکسایا کہ جناب یہ جو مولوی محمد علی صاحب ہیں، خواجہ کمال الدین صاحب ہیں، اس قسم کے صحابیوں کی شکایت کی کہ یہ آپ کو خلیفہ نہیں مانتے، یا آپ کی قیادت کو خلافت نہیں مان رہے. تب انہوں نے جوش میں آ کر، انسان تھے وہ، کوئی ان کا نبی تھے کوئی، یہ باتیں انہوں نے پھر ان کے منہ سے نکل گئیں، انہوں نے نکلوائیں تاکہ ان کے بعد پھر ہم اپنا کام کاروبار شروع کریں گے، خلافت بنا کے اپنی، تو پھر اپنا دھندا چلائیں گے اور ہم حکومت کریں گے ہمیشہ کے لیے. تو یہ سب جال سازی تھی انعام الحق صاحب
یہ دجل تھا ان لوگوں کا۔ آگے تیسرا میں سوال جو ہے 28 جنوری 2018 کو 20:45 پر جناب اکرم خالد صاحب لکھتے ہیں، عبدالغفار جمبا، کیل جرمنی کو 11 الہامات مہدی علیہ السلام کا مصداق ثابت کرو۔ اگر نہیں کر سکتے تو یاد رکھنا تم خدا اور اس کے کلام سے کھلی جنگ کر رہے ہو، اور خدا سے جنگ کسی نے آج تک نہ جیتی ہے اور نہ کوئی جیت پائے گا۔ خدا تمہیں عقل دے، آمین۔ اکرم خالد۔ میں اکرم خالد صاحب سے کہوں گا کہ جناب یہ جنگ تو مرزا بشیر الدین محمود نے اللہ سے جنگ شروع کی ہے 1914 سے۔ سب دجل فراڈ ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، مجھے تو اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ باقی 11 جو الہاموں کا بات کر رہے ہیں کہ یہ عاجز ثابت کرے، سب سے پہلے تو جس آدمی نے جھوٹا دعویٰ مسلم موت کیا جماعتی احمدیہ قبرستان میں، پہلے تو اس کا فیصلہ کرو کہ وہ مسلم موت تھا یا کوئی کاذب انسان تھا۔ جب ایک فیصلہ ہو جائے گا، یقیناً یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ کاذب انسان تھا، کوئی مسلم موت نہیں تھا اللہ کا بنایا ہوا۔ اس کے بعد میں دعوے دار ہوں، میں اس کے بعد آپ لوگوں کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح میں ان 11 مبشر الہاموں کا کس طرح میں مصداق ہوں، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا، میری ذمہ داری ہے۔ لیکن پہلے وہ کام ہونا چاہیے کہ مرزا بشیر الدین محمود کے دعویٰ مسلم موت کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے میں اس کے متعلق میں نہیں کچھ کہتا، اس کے بعد ثابت کر کے دکھاؤں گا اپنا صدق میں۔ لیکن آپ ثابت کر کے دکھائیں مرزا بشیر الدین محمود کو کہ وہ خدا کا بنایا ہوا مسلم تو کاذب انسان تھا، اس نے تباہ کر دیا احمدیت اور اسلام کا بیڑا بھی کر کے اس دنیا میں ہو گیا ہے۔ صرف دنیا کما گیا ہے، اس دنیا میں خاندانی گدی بنائی، دنیا کمائی۔ علاوہ اس کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گروپ ہے سارا، حسینی صاحب ہیں، خالد واسطی صاحب ہیں، اکرم خالد ہیں، خالد ایم ڈی صاحب ہیں، سارے یہ جو لوگ ہیں، انعام الحق صاحب ہیں، یا اپنا عمر فاروق صاحب ہیں، یہ سارے جو لوگ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اللہ سے ڈریں اور اللہ کا مقابلہ نہ کریں۔ اللہ کے کھڑے ہوئے انسان کا مقابلہ کرنا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ تم اللہ کا مقابلہ کر رہے ہو۔ آج تک یہ اکرم خالد نے بات ٹھیک لکھی ہے کہ اللہ کا مقابلہ کرنے والے آج تک کامیاب نہیں ہوئے، لیکن پہلے فیصلہ تو کرو کہ عبدالغفار جمبا اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے کہ تم کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے، وہ موعود وجود ہے جس کا مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا، مامور فرمایا اور تمہاری اصلاح کے لیے فرمایا۔ اللہ کا مقابلہ تم کرتے پھر رہے ہو اپنے سسٹم میں، تمہارے سسٹم میں تو اللہ ہے ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے، خدا تو وہاں پہ ہے ہی نہیں، خدا کا صرف نام یوز ہوتا ہے۔ میں اصلاح کرنا ہوں تمہاری کہ جھوٹ نہ بولو، تم نے 1 صدی بہت لوگوں کو گمراہ کر لیا، اب بس کرو، چھوڑ دو ان کو، غریبوں کو۔ اور علاوہ اس کے یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک محاورہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ 24 سال سے مسلسل میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں حقائق اور تمہاری غلطیاں بتا رہا ہوں، لیکن یہ قبرستانی خلیفوں کے کان پر جون نہیں آج تک رینگی، نہ ان کی مولویوں کے کانوں پر جون رینگی ہے، نہ جیلوں کے، نہ عام احمدی جو اپنا سسٹم میں عہدیدار ہیں وغیرہ۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جیسا کہ محاورہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے، تم نہیں مانے میری باتوں کو، میں پیار سے سمجھاتا رہا ہوں، انشاءاللہ اب خدا تمہیں سمجھائے گا، اور اسی طرح سمجھائے گا جیسے کہ لاتوں مار مار کے بھوتوں کو سمجھایا جاتا ہے، ایسے تم اب سمجھو گے۔ وہ وقت بڑی جلدی آنے والا ہے کہ جب تمہاری پھر تسلی خدا کر دے گا، میرے سے تمہاری تسلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تسلی ہوتی ہے نیک متقی لوگوں کی دلائل کے ساتھ۔ شریر لوگ، متعصب لوگ، متکبر لوگ، ان کی تسلی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ مکہ میں یہی واقعہ، پھر تسلی ابو جہل کی اللہ نے کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی نہیں کر سکا، اللہ نے پھر تسلی اس کی جنگ بدر میں۔ ایسے ہی فرعون کی تسلی پھر اللہ نے کی تھی، جب وہ بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے، اللہ نے پھر وہاں پہ غرق کر کے اس کی پھر تسلی کی تھی۔ تمہاری بھی اگر تم نہ باز آئے، تم نے توبہ اور استغفار نہ کی، تو اللہ تمہاری پھر تسلی کرے گا، اور ایسی کرے گا کہ ہمیشہ کے لیے دنیا مصر میں ایک عبرت کا نشان تم بن جاؤ گے۔ میں سب لوگوں کو کہتا ہوں، اور بطور خاص جو ہے خالد واسطی صاحب ہیں، ان کو کہوں گا کہ جناب خالد واسطی صاحب دیکھیں، تکبر سے خدا نہیں ملا کرتا، عاجزی اختیار کرنے کے بعد اللہ کو ڈھونڈو پاؤ۔ آج بھی یعنی میرا صاحب فرماتے ہیں وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم۔
اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار. خالد واسطی صاحب، میں ایک آپ مولوی کے گھر میں پیدا ہوئے، میں تو ایک ان پڑھ آدمی گاؤں کا بلکہ جنگل میں پیدا ہوا انسان ہوں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بلکہ آپ جیسے لوگوں کو ہمیں ان دوسری اہمیوں کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ کو پانے کی کیا راہیں ہیں، کیا راستے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان عاجز ہو جائے، تکبر کو اپنے ذہن سے نکال دے، اپنے جسم سے نکال دے، تعصب کو نکال دے، خدا کا بندہ پہلے بنے. خدا تبھی ملتا ہے کہ جب کوئی انسان خدا کا پہلے بندہ بن جاتا ہے، اپنے گریباں میں دیکھتا ہے، ڈرتا ہے خدا سے کہ میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے. میں خالد واسطی سے اسپیشلی کہوں گا کہ جناب، میں آپ سے کوئی دشمن نہیں، نہ میری کو آپ سے ناراضگی ہے. میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ میں صادق ہوں. 11 مبشر الہام خلیفہ ثانی کے پیدائش کے بعد جب ہوئے ہیں، وہ ساری قطعی طور پر وہ یہ الہام تو تمہاری اس دل کو انہوں نے ہلاک کر دیا. کیا کرو گے میرا؟ سچ کو قبول کر لو، اس میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے. میرا صاحب کے 20ویں دفعہ میں نے حوالے پڑھ کر سنائے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے عجیب کام ہوتے ہیں. کو کسی انتہائی گھٹیا انسان کو حقیر کو چن لیتا ہے، اپنا فضل دے دیتا ہے اس کو اور کھڑا کر دیتا ہے، اور بڑے بڑے متکبر جو جبہ پوش ہوتے ہیں، کلو والے ہوتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یار مرزا صاحب کی تعلیم کو مان لو، اس کو پکڑ لو. اسی تعلیم کے مطابق آج میں بھی کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے. تو میں پھر یہی کہوں گا واسطی صاحب سے جناب کہ حضور صاحب کا ایک بڑا نصیحت پر مشتمل شعر ہے. آپ سے فرماتے ہیں جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما. میں بڑے ادب سے واسطی صاحب سے کہوں گا، میں آپ کا ہمدرد ہوں، میری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں. میں چاہتا ہوں کہ کاش آپ حق کو قبول کر لیں، اللہ کو پالیں، اللہ کی رضا کو پالیں اور عاجز بن جائیں. میرا صاحب کی یہ تعلیم پکڑیں. میرا مقابلہ آپ کریں گے اس طرح کرتے پھریں، کچھ نہیں آپ کو ملے گا. آپ ضائع کر رہے ہیں اپنی زندگی. بلکہ مجھے ڈر ہے کوئی کسی ٹھوکر نہ آپ کو لگ جائے، ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ سے دور نہ ہو جاتا ہوں. تو آخر پہ میں حضور صاحب کا ایک شعر ہے وہ پڑھ کر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، اور آج میں بھی یہی کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اے میرے خدا، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا. حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام. یہ انعام الحق سب کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ عمر فاروق، یہ جو ہے سارا گروپ ہے قبرستانی بجوؤں کا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ حق پرستی تو مٹ گئی ہے، تبھی تو یہ تماشے کرتے پھر رہے ہیں. حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام. میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اے خدا، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.